چمکور صاحب۔ جموں میں پلی سری نگر میں کال را اب ہماری جائے پناہ چمکور صاحب تجویز ہوئی۔ جموں توی کے ریلوے اسٹیشن سے ہم ٹرین میں سوار ہوئے تو ریل کا یہ پہلا سفر مجھے بڑا افسانوی محسوس ہوا۔ ریل چھوٹتے ہی میں کھڑکی سے باہر منہ نکال کر بیٹھ گیا اور گرد و پیش کے عجیب و غریب ماحول کو دیکھنے لگا۔ نزدیک کے کھمبے برق رفتاری سے پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے، دور کے درخت بڑے آرام سے ہمارے ساتھ ساتھ آگے کی طرف رواں تھے۔ وسطی کائنات ساکت و جامد تھی۔ کچھ دیر کے بعد پہیوں کی گڑگڑاہٹ میں تال اور سر کے ساتھ طبلوں کی تھاپ بجنے لگی اور انجن کی بھپا بھک چھکا چھک میں بھی موسیقی کی بہت سی دھنیں سما گئیں۔ ریل کی پٹری میں جب کوئی موڑ آتا تھا تو ٹرین ربڑ کے سانپ کی طرح بل کھا کر اٹکلیاں کرتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ ایک موڑ پر میں ٹرین میں لگے ہوئے ڈبوں کی تعداد گن رہا تھا کہ شاں شاں شوں شوں کر کے انجن نے بڑے زور سے دھواں چھوڑا اور کوئلے کا ایک ذرہ میری آنکھ میں پڑ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری پلکوں کے اندر دیا سلائی رگڑ کے جلا دی ہو۔ آنکھیں مل مل کر میرا برا حال ہو گیا اور دائیں آنکھ بوٹی کی طرح سرخ ہو کر سوج گئی۔ سزا کے طور پر مجھے کھڑکی والی سیٹ سے اٹھا کر کمپارٹمنٹ کے درمیان ایک محفوظ جگہ بٹھا دیا گیا۔ چھوٹے بڑے اسٹیشن آتے تھے، ٹرین رکتی تھی، گارڈ سبز جھنڈی ہلاتا تھا، انجن سیٹی بجاتا تھا اور گاڑی پھر روانہ ہو جاتی تھی۔ پلیٹ فارموں پر بڑی چہل پہل تھی، کلی اور مسافر بدحواسی سے ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ چھابڑیوں اور خوانچے والے بھانت بھانت کی صدائیں لگاتے تھے۔ ہندو پانی، مسلمان پانی، گرم پوری، گوشت روٹی، لیمن برف۔ میں دور ہی دور بیٹھا اس رونق کو بصد حسرت و یاس دیکھتا رہا اور دل میں عزم بالجزم کر لیا کہ جب کبھی میں ایک اکیلا سفر کروں گا تو ہر بڑے اسٹیشن پر اتر کے کچھ نہ کچھ ضرور کھاؤں گا۔ چلتی ہوئی گاڑی سے لپک کر پلیٹ فارم پر اترا کروں گا اور جب ٹرین پھر حرکت میں آ جائے تو چھلانگ لگا کر دوبارہ اس میں سوار ہوا کروں گا۔ گارڈ کے روب داب نے بھی میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس کے ایک ادنیٰ سے اشارے کے سامنے گاڑی کا دیو ہیکل انجن بالکل بے بس تھا۔ سفید وردی، سفید ٹوپی، سرخ اور سبز جھنڈیاں، منہ میں وسل۔ گارڈ کی آن بان مجھے خوب بھائی اور میں نے جموں کی ہری ٹاکیز میں گیٹ کیپری کا ارادہ ترک کر کے ریلوے گارڈ بننا اپنا زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ لدھیانہ گزر کر غروب آفتاب کے بعد دوراہا کا چھوٹا سا اسٹیشن آیا۔ یہاں پر گاڑی صرف نصف منٹ کے قریب رکتی تھی۔ ہم نے جلدی سامان باہر پھینکا اور خود بھی کود کر نیچے اترے۔ پلیٹ فارم پر ہو کا عالم تھا، نہ روشنی، نہ کلی، نہ کوئی سواری۔ ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے بڑی مشکل سے نہر سرہند کے گھاٹ پر پہنچے جو اسٹیشن سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھی۔ چمکور صاحب سے ہوتی ہوئی روپڑ جانے والی کشتی تیار کھڑی تھی۔ کشتی مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ملاحوں نے کسی مسافر کی پھیلی ہوئی ٹانگیں سکیڑیں، کسی کے بازو بھینچے، کسی کا بچہ اٹھا کر اس کی گود میں ڈالا اور ہمیں بھی ٹھونس ٹھانس کر کشتی میں ایسا فٹ کر دیا جس طرح بوری میں فالتو آٹا دبا دبا کر بھرا جاتا ہے۔ آدھی رات کے قریب ملاحوں نے ہر مسافر سے 2 آنے چراغی وصول کی۔ ایک دھندلی سی لالٹین جلا کر ایک بانس سے لٹکا دی گئی اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ ہمارا سفر پانی کے بہاؤ کے خلاف تھا، اس لیے ایک موٹا سا لمبا سا رسہ لے کر اس کا ایک سرا کشتی سے باندھا ہوا تھا اور دوسرے سرے پر 2 بیل جتے ہوئے تھے۔ ایک ملاح سمدار لاٹھی کاندھے پر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سرکنڈے کی مشعل جلائے بیلوں کو ہانکتا ہوا کنارے کنارے چل رہا تھا۔ کشتی کو کئی جگہ روک کر اس کے تلے میں بھرا ہوا پانی نکالا گیا۔ بہلول پور پہنچ کر بیلوں کی جوڑی تبدیل ہوئی۔ جب پوپ پھٹی تو صبح کی زرکار کرنوں میں نہر کے کنارے دور تک ایک طویل
قطار نظر آئی، جیسے لوہے اور پیتل کی گاگروں کو الٹ کر زمین پر رکھا ہوا ہو۔ جب نزدیک پہنچ کر غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ گاگریں نہ تھیں بلکہ سکھوں کی قطار تھی، جو نہر کی طرف پشت کیے ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے اور سر جھکا کر بڑے خضوع خشوع سے برسر عام رفع حاجت فرما رہے تھے۔ جب کشتی ان کے قریب پہنچی تو چند سکھ جوان ہماری طرف منہ کر کے ننگ دھڑنگ کھڑے ہو گئے اور منہ سے بکرے بلا بلا کر بڑے فخر سے اپنے پوشیدہ علم الابدان کی تشریح کرنے لگے۔ کشتی میں سوار عورتوں نے اپنے چہرے دوپٹوں سے ڈھانپ لیے اور مرد کھانس کھانس کر ایک دوسرے سے کھسیانی کھسیانی باتیں کرنے لگے۔ ملاح سب مسلمان تھے۔ ایک نوجوان کو جو طاؤ آیا تو اس نے بھی اپنا تہمد اٹھا کر سکھوں کو ترکی بترکی جواب دینے کا ارادہ کیا، لیکن عمر رسیدہ ملاح نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے بٹھا دیا۔ جب کشتی ان کے سامنے سے گزر گئی تو سکھ جوان بھی نہر کی جانب پیٹ کر کے بیٹھ گئے اور ازسر نو فطرت سے ہم کلامی میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کے قریب کشتی چمکور صاحب پہنچ گئی۔ دادی اماں نے ہمیں خوش آمدید کہا، اپنے پلو سے کھول کر کچھ لڈو کھانے کو دیے۔ ان کی عمر کوئی 104 برس کے قریب تھی۔ دانت مضبوط تھے، نظر تیز تھی اور چلنے میں وہ ہم سے بھی زیادہ سبک رفتار تھیں۔ دادی اماں کے قدیمی ملازم کرم بخش نے ہمارا سامان اٹھایا۔ وہ بھی 70 برس سے اوپر تھا۔ چھدری داڑھی کے بال ایسے موٹے موٹے تھے جیسے چہرے سے رسیاں لٹک رہی ہوں۔ سامان کے بوجھ تلے بھی اسے پسینہ تک نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دیسی جوتے لوہے کے کھرپے کی طرح سخت تھے۔ اس نے جوتے کھول کر میرے حوالے کر دیے اور آگ کی طرح تپتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں یوں خراماں خراماں چلنے لگا جیسے سرسبز گھاس پر چہل قدمی کر رہا ہو۔ کرم بخش کے پاؤں کا تلا نری کے جوتے کے تلے سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط تھا۔ وہ کھجور اور کیکر کے بکھرے ہوئے کانٹوں پر بے تکلف برہنہ پا چلتا پھرتا رہتا تھا۔ شدید سردیوں کے زمانے میں اکثر اس کے پاؤں کی ایڑیوں کی جلد خشک ہو کر پھٹ جایا کرتی تھی۔ کرم بخش فوراً گاؤں کے موچی کے پاس جاتا تھا اور جس طرح پھٹے ہوئے جوتوں کو گانٹھا جاتا ہے، عین اسی طرح اپنی ایڑیوں کی جلد بھی خوشی خوشی ٹانکے لگوا کر آیا کرتا تھا۔ چمکور صاحب میں بہت سے گردوارے اور ایک خانقاہ تھی۔ گردواروں میں سب سے اونچا درجہ قلعی والے بادشاہ گرو کے گردوارے کا تھا۔ سکھوں کی روایت کے مطابق پنجاب کے ایک مسلمان صوبیدار نے گرو کے 2 کمسن صاحبزادوں کو اس گردوارے کی ایک دیوار میں زندہ چنوا دیا تھا۔ صاحبزادوں کے نام بابا اجیت سنگھ اور جھجھار ہری تھے۔ اب انہی کے نام پر اس گردوارے کے ساتھ بابا اجیت سنگھ جھجھار ہری خالصہ ہائی اسکول بھی قائم تھا۔ دوسرے گردوارے کا نام دمدمہ صاحب تھا۔ یہاں پر کسی گرو صاحب نے طبل بجایا تھا۔ ایک مقدس مقام کا نام مسواک صاحب تھا۔ یہاں پر ایک گرو صاحب نے اپنے دندان مبارک پر مسواک فرمائی تھی۔ ایک اور پاکیزہ جگہ جھاڑ صاحب کہلاتی تھی۔ یہاں پر کسی گرو صاحب نے غالباً کچھ اور کیا ہوگا۔